ناظرین و سامعین، شب معراج جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے مشاہدات ہیں، ذرا اس پر نظر کیجئے اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے بلکہ کیا اسباق ہیں اس پر ذرا غور کیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں شب معراج میں نے ایک منظر دیکھا، اور منظر یہ دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جس کے ہونٹوں کو اور زبان کو لوہے کی قینچیوں سے جو ہے وہ کاٹا جا رہا ہے، اور پھر وہ جب کاٹ لیتے ہیں دوبارہ اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے، پھر اسے کاٹا جاتا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ جبرائیل یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیب ہیں، جو فتنہ پھیلانے والے خطیب ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جو لوگوں کے درمیان جب موقع ملتا ہے فتنہ پھیلاتے ہیں، لوگوں کو منتشر کرتے ہیں، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ فرقہ بازی کی طرف لے کر جاتے ہیں، تفرقے کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیارے نبی علیہ السلام کی امانت ہے، اور اسے ہمیں اپنی ذاتیات کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں سے بات ہو تو پیارے رب عز و جل کی ہو، یہاں سے بات کی جائے تو پیارے نبی علیہ السلام کی بات کی جائے، پیارے اہل بیت اطہار، پیارے صحابہ اکرام کی بات کی جائے علیہم رضوان۔ اپنی ذاتیات پر کوئی بات نہ کی جائے۔ اور ناظرین، یہاں پر یہ منبر جو ہے وہ دشمنیاں اتارنے کے لیے یا کسی کو پھنسانے کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ منبر جو ہے یہ محبت کی طرف لے کر جانا ہوتا ہے، اتحاد کی طرف لے کر جانے کے لیے ہوتا ہے۔ پھر ایک شخص کو دیکھا کہ بتایا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ ناظرین وہ سامان اٹھا رہا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ سامان ہے، اٹھا نہیں پاتا لیکن اٹھانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جس کے ذمے لوگوں کی امانتیں اور حقوق ہیں، اور ان کی ادائیگی سے قاصر ہونے کے باوجود اس بوجھ میں اضافہ کر رہا ہے۔ ناظرین، آپ یہ دیکھیں کہ امانت میں خیانت یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ امانت میں خیانت کرنے والا فرمایا کہ مومن خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے پاس امانتیں موجود ہیں، لوگوں کے بوجھ ہیں، حقوق ہیں، ادا کرنے سے قاصر ہے، اور اپنے اوپر لاد رہا ہے۔ یہاں پر کھانے کی بات نہیں ہو رہی، خیانت کی بات نہیں ہو رہی، امانت ہے، قاصر ہے دینے سے، اور امانت اپنے پاس یا اور حقوق جمع کر رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ناظرین ایک شخص کو دیکھا، بلکہ ایک مقام پر دیکھا کہ ایک چھوٹا پتھر ہے جس سے بہت بڑا بیل نکل رہا ہے۔ اب بیل اسی جگہ واپس جانا چاہتا ہے، لیکن جہاں سے نکلا تھا وہ وہاں پر واپس نہیں جا سکتا۔ دریافت فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ وہ شخص ہے جو بری بات منہ سے نکالتا ہے، پھر اس پر نادم ہوتا ہے، لیکن اس سے لوٹانے پر قادر نہیں ہوتا۔ ناظرین و سامعین، سمجھدار لوگ کہتے ہیں نا کہ سچ بولو، اور پہلے تولو پھر بولو۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں، بغیر سوچے سمجھے کوئی بات کر دیتے ہیں، کسی کا دل دکھے، کسی کی حق تلفی ہو جائے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو جائے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اچھا، جب بات منہ سے نکل جاتی تو پھر شرمندہ ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب تک آپ نے منہ سے الفاظ نہیں نکالے، ان الفاظوں کے آپ حاکم ہیں۔ جب منہ سے الفاظ نکال دیے، اب آپ حاکم نہیں رہے، بلکہ وہ الفاظ آپ کے حاکم ہیں۔ اب اچھی بات ہے تو اچھا ری ایکشن ہے، اور بری بات ہے تو برا ری ایکشن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ناظرین عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔